ہم تمام مسلمان تسبیح پڑھتے ہیں تو اپنی انگلیوں پہ پڑھتے ہیں یا تسبیحات ہر گھر گھر میں ہوتی ہیں، وہ ہم آپ کو اپنی کلیکشن دکھائیں گے، لیکن یہ جو ہاتھ ہم دکھا رہے ہیں اس کی کہانی ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں۔ ایک شو پیس کی طرح یہ ہاتھ ہمارے گھر میں ہم نے اس کو سجا کے رکھا ہے، اور یہ چھوٹے سے پیارے سے باکس میں ہم نے تسبیحات کلیکٹ کر کے رکھی ہیں۔ یہ ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی کہانی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ ہماری بہن ایک فائن آرٹس، ایک آرٹسٹ، اس نے خود بنایا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ تسبیح ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ کی یاد میں، اللہ کا ذکر کر کے، لیکن جب سے ہم نے یہ شو پیس رکھا ہے ہم نے اپنے گھر میں، طرح طرح کے لوگ اگر ہمارے گھر میں آتے ہیں اور اس شو پیس کو دیکھتے ہیں، طرح طرح کی عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک ہمارے گھر جو آیا آتی ہے جو کہ صاف صفائی کرتی ہے، اس کا قصہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صاف صفائی کرتے وقت، کئی بار بلکہ ہم نے اسے دیکھا کہ جب بھی اس کی صاف صفائی کرتی تھی تو اس طرح سے مہذب طریقے سے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی اور کچھ پڑھنے لگتی تھی ہاتھ جوڑ کر۔ ہم نے جب اس سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں تو کہنے لگی کہ سائیں علی سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں، یہ سائیں علی کا ہاتھ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ دیکھ کر ہم نے اس کو سمجھایا، بلکہ سب کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ بدعت حرام ہے۔ حضرت علی اور تمام انبیاء اور تمام صحابی کرام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت مہذب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت کرنا لگیں۔ ہمیں انبیاء کرام اور صحابی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، لیکن عبادت صرف اللہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شریک یعنی کہ وہ پسند نہیں کرتا۔ اور بنا پوچھے یہ اس طریقے سے عبادت کرنے لگی، اس طریقے سے اسے مانگنے لگی۔ ہم نے ہنس کے اسے بتایا کہ یہ کسی انسان کا ہاتھ ہے، یہ کوئی عام انسان کا ہاتھ ہے، بلکہ میری بہن کا ہاتھ ہے۔ آپ اس کی عبادت کر رہی ہیں، آپ اس سے مانگ رہے ہیں، یہ کیا حرکت ہے؟ اس طرح کی کئی افراد ہمارے گھر میں آ کے کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کا ہاتھ ہے اور یہ سائیں علی کا ہاتھ ہے، ہم اس سے یہ مانگتے ہیں۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے گھر میں سائیں علی کا ہاتھ ہے۔ خدا را اس طرح کا آپ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں یہ بدعت مت کریں پیدا۔ ہمارے ملک میں اس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں یعنی کہ اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور کافی لوگوں کا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہمارے ملک میں جگہ جگہ درگاہ بنے ہوئے ہیں، پیر فقیر بہت سارے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرنے کے لیے ہیں، ہم ان سے مانگ سکتے ہیں اور ہماری ڈیمانڈز پوری ہوں گی۔ ڈیمانڈز ہماری پوری اس وقت ہوں گی جب ہم اللہ سے کچھ مانگیں گے، اور اگر مانگنے کے بعد ہمیں وہ چیز نہ ملے تو ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب اللہ نے ہماری بھلائی کے لیے ہی جو کچھ دیا ہے، اور جو نہیں دے رہے وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے ہے، لیکن ہم بدعت اختیار کر کے اس طرح کی جگہوں میں جاتے ہیں، اور اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے، جو ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے دربار پہ گئے تھے اسی لیے ملا ہے۔ خدا کے لیے یہ حرکتیں چھوڑ دیں، اس لیے ہی ہمارا ملک بہت ہی پیچھے ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو ریاست مدینہ بنائیں گے۔ ملک کو بنانے کے بجائے پہلے اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، اس کو ریاست مدینہ بنائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس طرح سے ان کی پیروی کر کے چلیں تو بہتر ہے۔ اس طرح کی عام شو پیسز وغیرہ کو، بت وغیرہ دیکھ کر ہم اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ خیر، اللہ سب کو ہدایت دے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس طرح طرح کی تسبیحات ہیں، رنگ برنگی تسبیحات ہیں، جو کہ انسان نماز کے بعد یا ہم فارغ وقت میں بیٹھ کے برائیاں کرتے ہیں، اس کے بجائے ہم تسبیحات پڑھیں تو اچھی بات ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بھی ایک اور تسبیح ہے جسے رنگ کے طور پر پہن سکتے ہیں، رنگ کی شکل ہے، یہ بھی ایک ڈیجیٹل تسبیح ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ ایک ایک دانے پہ تسبیح کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس میں بٹن ہے، آپ جتنی بار بٹن دباتے جائیں گے اس میں نمبرز آ جائیں گے، 1 2 3 اس طرح سے، یعنی کہ آپ جتنی بار تسبیح کریں، یہ دیکھیں یہ ایک رنگ ہے،
لیکن یہ بھی ایک تسبیح ہے، اس کو ڈیجیٹل تسبیح کہتے ہیں۔ اس کو آپ اپنی فنگر میں پہن کر آرام سے نماز پڑھنے کے بعد یا جب بھی آپ فارغ ہوں، آپ اس کا بٹن اگر آپ پریس کریں گے تو اس پہ نمبرز آ جائیں گے کہ جتنی بار آپ تسبیحات کریں گے وہ آپ دباتے جائیں اور کاؤنٹنگ کرتے جائیں کہ کتنی بار آپ نے تسبیحات پڑھی ہیں۔ جس طرح سے ہم عام تسبیح میں ایک ایک دانہ چلاتے رہتے ہیں اور پھر پتہ پڑ جاتا ہے کہ ہم نے اتنی بار تسبیحات کی ہیں، اسی طریقے سے ہم یہ بٹن چلاتے جائیں گے اور اس پہ نمبرز آتے جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً گھر گھر میں تسبیحات ہیں۔ ہم نے سوچا ہم اپنے جو گھر میں بلکہ ہمارے کمرے میں یہ تسبیحات پڑی ہوئی ہیں یہ آپ سے شیئر کریں۔ یہ رنگ تسبیح ہم نے مدینہ منورہ سے لی تھی، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور ہمیں ڈیفرنٹ لگی تو ہم نے خرید لی۔ بہت ہی خوبصورت ہے، جس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بٹنز ہم دبا رہے ہیں تو اس میں نمبرز آ رہے ہیں اور آسان طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں کہ جس طرح بیچ میں انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنی بار تسبیحات کی، لیکن اس میں نمبرز چھپ جاتے ہیں تو صحیح طرح سے انسان پڑھ سکتا ہے۔ ہمارا دین اسلام بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آسان ہے، جسے ہم انسانوں نے شاید بہت مشکل بنایا ہے۔ خدا کے لیے یہ درگاہوں پہ جانا چھوڑ دیں، درگاہیں ہمارے ملک میں بنانا چھوڑ دیں۔ اگر سجدہ کرنا ہے تو اپنے رب اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے سامنے سجدہ کریں، اس کے سامنے گر گرا کے مانگیں، تو انشاءاللہ ہماری ہر دعا قبول ہوگی، ہماری تمام عبادتیں قبول ہوگی انشاءاللہ۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، مسکراتے رہیں، مسکراہٹیں بانٹتے رہیں۔ اب ہم آپ سے پہیلی پوچھتے ہیں، یقیناً اس کا بھی آپ جواب دیں گے۔ I'm the part of the bird that's not in the sky. I can swim in the ocean and yet remain dry. What am I? یقیناً آپ اس کا جواب ہمیں دیں گے، آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔